قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، اللہ کریم نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جو کوئی بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط صرف اتنی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہو مومن۔ کافر بھی اچھے کام کرتے ہیں نا، کافر بھی اچھے کام کرتے ہیں، وہ بھی خیر خواہی کرتے ہیں، انسانیت کا درس دیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں من عامل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی اچھا کام کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِن، ہو وہ مومن۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تحقیق ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ کافر جو دنیا میں نیک عمل کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے اس کی جزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ جو مسلمان کئی دفعہ پریشان ہو کے کہتے ہیں نا جی امریکہ کے پاس پیسے زیادہ ہیں، تو میں کہتا ہوں بھائی انہوں نے خیال رکھا لوگوں کا تو اللہ نے انہیں سارا کچھ یہیں دے دیا، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ مسلمان کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں کچھ چیزیں کم دیتا ہے، لیکن آخرت کے سارے حصے اللہ اپنے مومنوں کو ہی عطا فرمائے گا۔ ایمان جو ہے نا، ایمان یہ بڑی قیمتی چیز کا نام ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو سارے انسانوں سے افضل کرتی ہے۔ ایمان انسان کے اعمال کو نکھار دیتا ہے۔ جب بندہ مومن ہوتا ہے تو وہ رب والا ہو جاتا ہے اور رب کے رسول والا ہو جاتا ہے۔ ایمان بڑا قیمتی خزانہ ہے ہمارے پاس۔ یہ جو ہم رات کو چارپائی پہ لیٹتے ہیں نا، تو ہمارے اندر سے آواز آتی ہے کہ تو فلاں فلاں جگہ غلط ہے، یہ کام تو غلط کر رہا ہے۔ وہ جو اندر سے آواز آتی ہے نا، وہ دراصل ایمان ہی ہوتا ہے۔ روز رات کو پیغام دیتا ہے کہ نہیں یار وہ بات تو صحیح تھی، سیاںا بننا چاہیے۔ پھر ہم پہ دنیا داری کا غلبہ ہوتا ہے، پھر علاقے کی چدراہٹ بھی کرنی ہوتی ہے، پھر تھوڑا سا دائیں بائیں لوگ بھی آ جاتے ہیں، پھر ذرا دوبارہ سے سویرے اٹھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آج بڑی گاڑی میں نہ بیٹھے تو پتہ نہیں زمانہ نکال ہی نہ دے، پھر دوبارہ لوگ ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اندر سے آواز روز آتی ہے۔ یہ ایمان ہے۔ دو کشتیوں کا مسافر منزل تک نہیں پہنچتا۔ یہ جو لوگ آگے کہتے ہیں نا پیر صاحب جائیداد بھی ہے، مال بھی ہے، گھر بھی ہے، آپ بورے والا کے چونک سے بے شک میرا نام پوچھ لیں، سارا زمانہ مجھے جانتا ہے، لیکن سکون کوئی نہیں۔ وہ سکون کس چیز کا نام ہے؟ وہ سکون ہے ایمان کی آواز پر لبیک کہنے کا نام۔ ہم لوگ ضمیر کے قیدی ہیں۔ سفید کپڑوں کے نیچے بڑا دکھ چھپا ہوا ہے۔ بہترین واسکٹ کے نیچے جو تکلیف ہے اسے کون محسوس کرے؟ جب ہم صحیح ایماندار ہو جائیں گے نا تو پھر اللہ ہمیں دل کی راحت عطا فرمائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھاڑو دیا مسجد نبوی میں۔ حضرت بلال حبشی نے نبی پاک کے مہمانوں کے برتن دھوئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے مہمانوں کے بستر بچھائے۔ حضرت بلال کسی صوبے کے گورنر نہیں رہے، کسی عہدے پر فائز نہیں ہوئے، انہوں نے وہ والی ڈیوٹیاں کی ہیں جن کو آج ہم بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، پر میں نے ان کی ساری زندگی سیرت، ہر جتنی کتابیں ان کی زندگی پہ لکھی گئی ہیں نا، میں نے ساری دیکھی ہیں۔ کسی جگہ انہوں نے شکوہ نہیں کیا، نبی پاک سے دعا نہیں کرائی کہ حضور دعا کریں اللہ مجھے بھی پیسے دے دیں۔ بس انہوں نے کہا کہ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، محبوب جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ یہ جو سکون والی زندگی ہے نا، سکون والی، یہ اعمال صالح سے حاصل ہوتی ہے۔ میرے طبقے کے جو لوگ ہیں نا، ہم بھی بڑی ٹینشن کے لوگ ہیں۔ میں تو کوئی بات کرنا نہیں چاہ رہا رضوی صاحب کے معاملے میں، اس لیے کہ پھر وہ ایسے لگ جاتا ہے جیسے ایک دوسرے کی باہمی انجمن ستائش کی بزم کٹھی ہو گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ مجھے بھی پروٹوکول کی ضرورت ہے۔ اب پیر کو بھی پروٹوکول نہ ملے تو پیر بھی بگڑ جاتا ہے۔ ہاں وہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ علامہ صاحب بھی کہتے ہیں کہ تم استقبال ہی نہیں کیتا، تسی کدے بندے ہو؟ حالانکہ یہ استقبال تو دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ لوگ پریشان ہیں سارے۔ یہ جس بندے کو عادت پڑ جاتی ہے نا سلوٹ کرانے کی، وہ تو کئی دفعہ اپنی اماں سے بھی مطالبہ کر دیتا ہے کہ اماں میں نے سلوٹ کریا کر، اسے عادت جو پڑ گئی ہے، پاگل ہو جاتے ہیں لوگ۔ یہ پروٹوکول ایک نشہ ہے، یہ تنگ کرتا ہے لوگوں کو۔ ان لوگوں نے کوئی نشہ نہیں لیا، اس چکر میں پڑے ہی نہیں، نوکر کی تے نخرا کی۔
ایک طرف کہتے ہیں میں حضور کا غلام ہوں، دوسری طرف کہہ رہا ہے مجھے پروٹوکول دو. 6 معنی دار. میرے بھائی سمجھ لیں، ایمان ان کے اندر تھا تو وہ ایمان کی آواز پر لبیک کہتے تھے. ساری زندگی پروٹوکول نہیں مانگا حضرت بلال نے، کوئی عہدہ نہیں مانگا، اپنا مکان نہیں بنایا، مسجد میں سو کے وقت گزارا. لیکن پروٹوکول کا پتہ اس دن چلا جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین مصطفیٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر وہ شخصیت ہے کہ کسریٰ کے بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو عمر کہنے لگے جاؤ دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں ملنے کا، تم کون ہوتے ہو، ہم تمہیں کیا سمجھ، چلو نکلو. وہی عمر فاروق ہیں. جب سیدنا بلال حبشی آئے نا، ایک تابعی بزرگ کہتے ہیں میں عمر کے پاس بیٹھا تھا، میں حضرت بلال کو نہیں جانتا تھا چونکہ وہ ملک شام چلے گئے تھے. کہتے ہیں جب وہ تشریف لائے اور جیسے ہی وہ کمرے کا دروازہ انہوں نے پہلا قدم رکھا، حضرت بلال دستخط کرنا نہیں جانتے تھے، اپنا نام لکھنا نہیں جانتے. حضرت بلال حبشی کپڑے بھی سادے پہنتے تھے، رنگ بھی گورا نہیں تھا، کالا تھا، ہونٹ بھی موٹے تھے. لیکن سیدنا بلال نے جب پہلا قدم رکھا نا اندر، پہلا قدم اندر کمرے میں، تو وہ امیر المومنین جو کسریٰ کے بادشاہ کو وقت نہیں دیتے، حضرت عمر اپنی کرسی پہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پھر چند قدم آگے بڑھ کے جناب عمر نے حضرت بلال کا ہاتھ تھاما اور سیدنا بلال کی طرف 2-3 دفعہ آنکھیں کھول کے دیکھا اور جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے اور پھر اپنی جگہ پہ لا کر کے سیدنا بلال کو بٹھایا. تو وہ تابعی کہنے لگے یہ کون ہے کالا سیاہ، یہ کالا سیاہ کون ہے، امیر المومنین اتنی باتیں ان کے لیے کر رہے ہیں. تو حضرت عمر کہنے لگے چپ کر، بات نہ کرنا. یا بلالو انت سیدنا، بلال پہلے تو کالا ہوتا تھا، حبشی ہوتا تھا، جب سے تیرے سینے میں ایمان آیا ہے اور رسول اللہ کی غلامی آئی ہے تو سارے عربیوں کا سردار بن گیا ہے. اب تو ہمارا سردار. اپنے اندر جھانک کے دیکھو بھائی، ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے ایماندار ہونے کی، کتنی دولت اللہ نے دی ہے، کبھی تصور ہی نہیں. وہ بندہ دنیا میں پتھر کا ہے جس کے اندر سے نیکی کی آواز نہیں آتی. شکر کرو ابھی آواز آتی ہے رات، ورنہ بت بن جاؤ. آواز آتی ہے ابھی اندر سے. اندر ایمان پر توجہ دے. صحابہ کرام نے اس کو سنبھال کے رکھا. اہل بیت نبوت نے پیغام یہ دیا کہ تمہاری اصل چیز تمہارا ایمان ہے، تم نے اس ایمان کے محافظ بننا ہے، تم نے کسی ایسے چکر میں نہیں پڑنا جہاں لوگ تمہارا ایمان چھین. آج تو یہ سارے جتنے دنیا میں چکر ہیں یہ ایمان ضائع کرنے کے. 40,000 کا موبائل میرے بیٹے نے پکڑا ہوا ہے اور میں فخر سے بتاتا ہوں جی بال جڑی گل آخر میں پوری کرنا، جو آخر میں مننا. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ بچہ تو چھوٹا ہے، وہ تو کہے گا کنویں میں چھلانگ لگانی ہے تو مان جاؤ گے. اس کو 40,000 کا موبائل دے دیا، وہ کونے میں بیٹھا ہوا ہے، جوان خون ہے، خدا جانے کیا دیکھ رہا ہے موبائل پہ. ابا جی تو ویسے بھی مصروف ہے نا، وہ تو سیاسی سماجی آدمی، انہیں کا پتہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں. وہ تو باہر نکلے ہوئے ہیں قوم سے ہی کرنے. اپنے بوٹے سارے خشک رہ جائے، لوگوں کے باغوں کو پانی دیتے رہو، اپنا حشر ہی کوئی نہ بچے گھر میں. بھائی یہ سارا یہ جتنی فحاشی ہے، عریانی ہے، یہ جو عللے تللے ہیں حکمرانوں کے، یہ جو تباہی ہے، یہ جو بڑی گاڑیاں ہیں، یہ ساری ایمان لوٹنے کا ذریعہ ہے. یہ سب کو ڈاکہ زنی پہ، چوری پہ، ہتھیانے پہ مائل کر رہے ہیں. یہ سارے تیرے ایمان کے چور ہیں. تیرے پاس خزانہ ہے. ایک مرزئی آ گیا ایک بزرگ کے پاس، قادیانی، کہنے لگا بابا، وہ درس دے رہے تھے مریدوں کو کہ شاگرد اب شیطان سے بچنا چاہیے. تو کہنے لگا ہمارے پاس تو شیطان نہیں آتا، تم مسلمانوں کے پاس ہی آتا ہے. بابا جی بڑے سیانے تھے، کہنے لگے بیلیا، چور وہاں آتا ہے جہاں خزانہ ہو اور شیطان وہاں آتا ہے جہاں ایمان ہو. چور وہاں آتا ہے جہاں خزانہ ہو اور شیطان وہاں آتا ہے جہاں ایمان ہو. تو بے ایمان ہے، تیرے پاس شیطان کیا لینے آئے گا؟ ہمارے پاس تو ہے، روز آیا ہوتا ہے، روز گمراہ کرتا ہے. شیطان نئی نئی چالیں، نئے نئے روپ، نئے نئے رنگ، نئے نئے انداز. ایمان جب تک لوگوں کے سینوں میں موجود، ہم لوگوں کو تقریروں سے صحیح کرنا چاہتے ہیں. جب ہماری نجی محفل میں بیٹھتے ہیں نا، نیچے نعت خواں میری طرح پگڑی باندھ کے بڑی زبردست کپڑے وپڑے پہن کے آتا ہے محفل میں، ولیمے میں آتا ہے تو وہ بودا والا ہے، تو اسے پوچھا جائے اب تیرا عشق رسول کدھر گیا؟
یہ کس قسم کا عشق رسول ہے؟ کل اور تھا، پرسوں اور تھا۔ عاشق تو ہر جگہ عاشق ہی ہوتا ہے، اور وہ روپ ہے غلامی مصطفیٰ کا روپ، کہ 2 3 4 روپ تو ہوتے ہی نہیں۔ میرے صاحب یاد رکھیں، تیرے ایمان کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں، ایمان کے پیچھے۔ یہ جو لوگوں کو 2 10 10 روپے کی رشوت کی عادت ڈالی گئی ہے، یہ بے ایمان کرنے کے طریقے ہیں۔ آپ یقین کریں، ایک بہت بڑے عزت والے محکمے کا ایک شخص جب 200 روپیہ لیتا ہے تو لوگ مذاق کرتے ہیں، ہمارے ادارے کا کارکن 200 کا۔ مذاق نہ کرو، رو، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہم وہ قوم ہے جو 200 400 روپے پہ بھی ایمان بیچتی ہے، وہ والے لوگ ہیں ہم تو صاحب ایمان ہیں۔ ہمارے کردار سے تو لوگوں نے فیض پایا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی نے قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ کو چیف جسٹس بنایا تھا، قاضی القضاء۔ ایک دن قاضی صاحب استعفیٰ لے کے آ گئے مولا کائنات کی بارگاہ میں کوفے میں، کہا حضور یہ استعفیٰ لے لیں، میں نے نہیں قاضی بننا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی 2 پارٹیوں کا کیس تھا میرے پاس، میں ان کا فیصلہ کرنے والا تھا، تو کل نا ایک پارٹی 2 ٹوکرے کھجوروں کے لے کے آ گئی ہے رشوت دینے کے لیے۔ آپ فرمانے لگے قاضی صاحب آپ نے قبول کر لیا؟ کہنے لگے آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ قبول کیسے کر لی؟ جس کو آپ مقرر کریں وہ رشوت قبول کر لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے نہیں قبول کی۔ تو کہا پھر استعفیٰ کیوں دینے آئے ہیں؟ استعفیٰ کیوں دینے آئے ہیں؟ تو قاضی صاحب رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور جس کے بارے میں لوگ سوچ لینا کہ یہ رشوت لے سکتا ہے، وہ مسلمانوں کی عدالت میں قاضی بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ انہوں نے سوچ کیسے لیا؟ میرے بارے میں سوچ لیا کہ میں پیسے پکڑ لوں، یہ تصور کیسے آیا؟ ہمیں جانتے نہیں، وہ انہیں خبر نہیں ہم کون لوگ ہیں، انہیں خبر ہی نہیں اس بات کی۔ میرے پاس پیسے لے کے آ گئے، ہم صاحب ایمان ہیں، ساری کائنات کی دولت بھی آئے تو ٹھوکر مار کے اپنا ایمان بچایا کرتے ہیں۔ خدا را کردار کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ اب تو اللہ خیر کہتا ہے، بڑا سمجھدار سیاسی آدمی، وہ تو کہتے ہیں یار تو نے بات کی تھی، کہتا میں سیاسی بیان نہیں کر سکتا۔ انسان ہے، انسان کی تو زبان ہوتی ہے، سیاسی بیان کا کیا مطلب؟ یہ کیا بات ہے؟ شرم نہیں آتی، ڈر نہیں آتا؟ سیاستدان تم بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو، اللہ کے حضور حاضری نہیں دینی۔ کس طرح کا رویہ ہم نے اپنا لیا ہے، کس طرح کا کردار لے کے ہم معاشرے میں گھوم رہے ہیں۔ ہر جگہ ہر چیز بکنے لگی ہے، ہر چیز فار سیل ہو گئی۔ اپنے ایمان پر نظر ڈال، تیرے پاس بڑا قیمتی خزانہ ہے غلامی رسول کا، خبردار اس پہ حرف نہ آنے دینا، اور اس کی حفاظت کر۔ بڑا جی لیا جٹ بن کے، بٹ بن کے، اب تھوڑا مسلمان بن کے جینا بھی سیکھ ہو گیا۔ ابھی تک اس پڑھے لکھے دور میں بھی الیکشن کی مہم چل رہی ہے نا، بعض مذہبی جماعتوں کے کینڈیڈیٹوں نے بھی برادری کا نام لکھا ہوا ہے۔ میرا دل تو کرتا تھا اس کو بلاؤں کہ تو کس مذہب کا ذمہ دار ہے، تو ابھی بھی برادریزم کو فروغ دے رہا ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ابھی تک وہی کھڑا ہے، تو نبی پاک سے کب جڑے گا؟ کس وقت تو رسول پاک کی غلامی۔ حضرت سلمان فارسی گورنر تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب ہوتے ہیں نا مذہبی محفل میں تو ہم سر پہ ٹوپی پہن لیتے ہیں سفید رنگ کی، جیب میں رکھی ہوتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ خیر کرے سیاسی بزم میں جاتے ہیں تو پھر گلے کے بٹن کھول لیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب نہیں مسلمان رہے۔ حضرت سلمان فارسی گورنر بن گئے، اور یہ صرف سیاستدانوں کا حال نہیں، یہ میرا آپ کا سب کا ایسا ہی حال ہے۔ ہم جب مسجدوں میں آتے ہیں تو اور ہوتے ہیں، جب ولیمے پہ جاتے ہیں تو میرا ایک ذاتی فتویٰ ہے، اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے، ذاتی فتویٰ بھی کبھی کبھی دینا چاہیے نا۔ میرا ایک ذاتی فتویٰ ہے، میں کہتا ہوں مسجد کی ٹوکری میں جو ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں ان کو پہن کے نماز نہیں ہوتی۔ علماء اجازت ہے، اختلاف کر سکتے ہیں۔ جو مسجد کی ٹوکری میں ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں ان کو پہن کے نماز، مجھے ایک بندے نے پوچھا جی کیوں نہیں ہوتی؟ میں کہا ٹوپی پا کے ولیمے تو جائے گا؟ بولے برات کے ساتھ جائے گا وہ والی ٹوپی پہن کے جو مسجد میں کھگے کی پڑی ہوتی ہے؟ کہتا جی نہیں۔ تو میں کہا شرم نہیں ہوندی؟ بندیاں دی محفل وچ نہیں پا کے جا سکتا تے رب کول آ گئے پا کے؟ ڈر نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے؟ فتاوی عالمگیری میں یہ جزیہ فقہ کا موجود ہے کہ جو لباس پہن کے تو اچھی محفل میں جانا پسند نہیں کرتا، وہ لباس پہن کے نماز نہ پڑھنا۔ تشریف رکھے اپنی جگہ پہ، تشریف رکھے، سنیے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صوبے کے گورنر تھے. دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا ہے, کچھ ملکوں کے سفیر وزیر ملنے آئے. ہمارا قومی لباس ویسے شیروانی ہے, جب وزیر اعظم صاحب حلف اٹھاتے ہیں تو شیروانی اور جناح کیپ پہنتے ہیں, لیکن جب لندن کے دورے پہ جاتے ہیں تو پینٹ کوٹ پہنتے ہیں. حالانکہ وہ قوم کے ہی نمائندے ہوتے ہیں, پر پھر قومی لباس کدھر جاتا ہے اللہ بہتر جانے, وہ بھی ڈال لیتے ہیں. تو حضرت سلمان فارسی سے بہت سارے سفیر وزیر ملنے آئے. میری طرح دیکھنا, کئی سفیر بڑے بڑے لوگ آئے. مسلمان کسی کا اثر قبول نہیں کرتا, بلکہ اپنا اثر لوگوں کو دیا کرتا ہے. اس کا اثر لوگ قبول کرتے ہیں, یہ ہر ایک کے روب میں نہیں آ جاتا. اب دسترخوان بچھا ہے, بہت سارے وزیر سفیر بڑے بڑے امراء بیٹھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, حضور نے فرمایا اگر روٹی کا ٹکڑا تمہارے ہاتھ سے دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لو, اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے تھے. اب کئی لوگ بیٹھے ہیں, بڑا دسترخوان, روٹی کا ٹکڑا گرا دسترخوان پر. جناب سلمان فارسی نے اٹھایا اور منہ میں رکھا. ایک شخص کان میں مشورہ دینے لگا, کہنے لگا حضور نہ کریں, یہ لوگ کیا سوچیں گے, مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی. آپ سفیر ہیں, آپ ہمارے گورنر صاحب ہیں, اتنے سفیر, یہ کیا سوچیں گے روٹی نہیں ملتی. کان میں کہا تھا نا, ہمارے بچے بھی مشورہ دیتے ہیں ابا جی دور بدل گیا ہے. دور کس کا بدلا ہے؟ دور کل بھی میرے نبی کا تھا, آج بھی میرے نبی کا ہے, اور قیامت کے بعد بھی دور میرے مصطفیٰ کا ہوگا. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں جل جائیں. روٹی کا ٹکڑا اٹھا کے منہ میں رکھا تو کان میں کہنے لگا حضور لوگ کیا کہیں گے, روٹی نہیں ملتی. کان میں کہا تھا تو حضرت سلمان فارسی کان میں بھی کہہ سکتے تھے نہیں یار میں کھاؤں گا. اس نے کان میں کہا تو جناب سلمان فارسی جلال میں آ گئے. فرمانے لگے کیا کہا تم نے, کیا کہا, یہ لوگ کیا کہیں گے. فرمایا ان 4 5 10 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں, ان چند لوگوں کو دیکھوں اور حضور کو نہ دیکھوں, ان کے لیے طریقہ چھوڑ دوں. اور اتنا جلال تھا, پھر فوراً ہی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے اور رو کے کہنے لگے میں مدینے کے باغوں سے کھجوریں اتار کے بیچا کرتا تھا, جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے. مسلمان کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا, پرواہ کرتا تھا تو اپنے ایمان کی, پرواہ کرتا تھا تو نبی پاک کی ذات کی. ہم تو اتنا دنیا داری بچانے نکلے ہیں کہ 14 سال کے تھے جب سے ہمیں بتایا گیا کہ دنیا رکھنی ہے. مر گئے, نہ دنیا بچی نہ اپنا بچا. اس کو راضی کرتے کرتے تھک گئے. آپ یقین کریں تھک. بڑا بڑا امیر آدمی آج کل لوگوں کو راضی کر رہا ہے. ایک کو راضی کر کے سوتا ہے, سویرے 2 بگڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے گھر چلا جاتا ہے, پھر 6 اور بگڑے ہوتے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے. حضور فرمانے لگے اگر تو بندوں کے پیچھے بھاگے گا تو تجھے تھکا کے ماریں گے. حضور کیا کروں؟ فرمایا ایک رب کو راضی کر لے, اگر اللہ راضی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما دے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. فرمایا جب تو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرے گا تو اللہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے. ایمان میں مضبوطی لائیں, اپنے کردار. بہت سارے لوگ بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں, کوئی مقصد نہیں, بلا وجہ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں, کوئی معنی نہیں. ہر وقت ان کا مزاج ہے, مزاج ہے کوئی نہ کوئی نئی ایکٹنگ کرتے ہیں. کیا مطلب ہے تمہارا؟ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. ہر وقت کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کے رکھنا, کسی نہ کسی کی پگڑی اچھالنا, کسی نہ کسی کی عیب جوئی کرنا, یہ معیار مسلمانی نہیں. مسلمان بڑا سنجیدہ ہوتا ہے. مسلمان کا بولنے کا بھی معیار ہوتا ہے اور سننے کا بھی ایک معیار ہوتا ہے. وہ نہ ہر چیز کو سنتا ہے, نہ ہر لفظ زبان سے ادا کرتا ہے. اس کو پتہ ہے میری جو زبان ہے وہ عام آدمی کی نہیں, وہ مسلمان کی زبان ہے. اس نے کلمہ پڑھا ہوا, یہ ہر بات تھوڑی نکالے گی. اپنے آپ کو خاص سمجھو, خاص اپنی اہمیت کو پہچانو. آپ بڑے قیمتی لوگ ہو, آپ سمجھو کہ آپ ایک منصب پر فائز ہو, آپ نبی پاک کا نام لیتے ہو, آپ کا معیار باقی لوگوں سے بڑا بلند ہونا چاہیے. آپ اس منصب پر کھڑے ہو کے سوچو, جس منصب پر ایک بڑا آدمی سوچتا ہے, خبردار دنیا کو کبھی یہ میسج نہ جائے. آج تو لوگ ہم نے نا اپنے پاکستان کی تصویر پتہ باہر کیا پیش کی ہے, یہ عرض وطن پاک مٹی. ہم نے ایک دوسرے پر تنقید کر کے یہ حال کر دیا ہے کہ نہ کوئی سیاستدان اچھا بچا ہے,
نہ کوئی مولوی اچھا بچا ہے، نہ کوئی پیر اچھا بچا ہے، کوئی ایک شعبہ، نہ ڈاکٹر، نہ بیوروکریٹ، نہ علامہ، کوئی شعبہ نہیں اچھا بچا۔ لوگ کیا سوچیں گے کہ یہاں کوئی آدمی اچھا نہیں، کوئی آدمی اچھا نہیں۔ ہمارا وہ مزاج کا وہ روکھا پن جو کردار سے، اخلاق سے، میٹھی بات سے آ رہی ہے، ہم لوگوں نے خود بہت ساری چیزوں میں بدنامی پیدا کر دی۔ مہربانی فرمائیں، مسلمان ہو کے سوچیں، رسول اللہ کے غلام ہو کے سوچیں، نبی پاک علیہ السلام کے نام لیواؤں کا جو رنگ روپ ہونا چاہیے وہ اپنانے کی کوشش کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بک جانا، چھوٹی چھوٹی جگہ ایمان بیچتے پھرنا، چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جا کر کے چھوٹے چھوٹے گناہ میں اپنے آپ کو ملوث کر کے ہر چیز ضائع کر دینا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ حضور کے غلام ہیں، صحابی ہیں، نوجوان تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں رومیوں سے جنگ ہوئی تو یہ بھی گئے جنگ کرنے، جوان تھے۔ آج تو ہمارے جوان اللہ خیر فرمائے، پہلے ہم سال کا 2-4 ہزار ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بناتے تھے، اب ہم سال کا 2-4 ہزار رانجھا پیدا کر رہے ہیں، مہیوال اور مجنو بنا رہے ہیں۔ ہمارے بچے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے اتنے میسج لکھنے آتے ہیں، یہ کوئی کمال ہے؟ یہ تو کمزور لوگوں کی علامت۔ اور سن لیں، بہت بڑی بات کرنے لگا اگر سمجھ میں آئے تھے۔ محمد بن قاسم کی 17 سال عمر تھی جب آئے تھے یہاں لڑنے، جب آئے یہاں جہاد کرنے 17 سال، ساڑھا تے 17 سال نہ جب منڈا کھنڈا ہوتا ہے نا، وہ دی اماں دی یہ دودھ دے دند دے دے، کچھ نہیں کرنا اس نے۔ جب محمد بن قاسم سپہ سالار بن کے آئے تو ایک بزرگ ملے، محمد بن قاسم بڑے پریشان تھے۔ تو بابا جی نے کہا بیٹے کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے راجہ طاہر سے مقابلہ ہے، پرانا آدمی، ہمیں تو نہ ہندوستان کی زبان آتی ہے نہ رستوں کا پتہ ہے، سنا فوج بھی اس کی بڑی تگڑی ہے، کیسے مقابلہ کریں؟ پریشان ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ میں اسلام کا جھنڈا لے کے نکلا ہوں۔ 3 دنوں کے بعد وہ بزرگ کہتے ہیں محمد بن قاسم پھر مجھے ملے تو حشاش بشاش تھے۔ تو میں نے کہا بیٹا آج بڑا خوش ہے؟ کہنے لگے بابا جی میرے ہاتھ نقطہ آ گیا ہے، راجہ طاہر 3 گھنٹے سے زیادہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ملت کے جوانوں یہ بات دل کی کسی تختی پہ لکھ لینا، 3 گھنٹے سے زیادہ محمد بن قاسم کہنے لگے راجہ طاہر ہندو 3 گھنٹے سے زیادہ میرا مقابلہ کر سکتا؟ کہا کس تجھے کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلا؟ تو محمد بن قاسم کہنے لگے میں نے پتا کرایا، توجہ کرو توجہ، پتا کرایا ہے۔ وہ نظر کا گندا ہے، وہ تو اپنے ماموں، چچا اور پھپھی کی بیٹی پر بھی گندی نظریں ڈالتا ہے۔ جو لوگ نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں کھڑے رہنے کے قابل نہیں ہوتے، وہ کسی میدان کے قابل نہیں ہوتے، وہ تو کمزور لوگ ہوتے۔ 3 گھنٹے سے زیادہ میرا مقابلہ کر سکتا؟ جوانوں سوچ لو، اگر ناکامیاں تمہارا مقدر ہے تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جس کے پیچھے تمہاری ناکامیاں چھپی ہیں۔ اپنے کردار کو، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، ایک نوجوان نے کہا حضور میرا نماز میں دل نہیں لگتا، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا تو نظر کو پاک کر لے، تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تیری عبادت میں لذت پیدا کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، رومیوں کے خلاف لڑ رہے تھے، 1000 کی تعداد تھی رومی فوج کی اور اکیلے تھے۔ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے نا اس کے مقابلے میں لاکھوں لوگ بھی صفر ہو جاتے ہیں۔ 1000 کے مقابلے میں لڑ رہے تھے، آخر گرفتار ہوئے۔ روم کے بادشاہ کے پاس جب قیدی کر کے لے جائے گئے تو سپاہیوں نے کہا بادشاہ یہ نوجوان بڑا قابل ہے، اگر ہماری فوج میں آ گیا تو بڑا فائدہ کرے گا، اسے قتل نہیں کرنا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، کیا کریں؟ کہا کسی طریقے سے اسے عیسائی بناؤ معاذ اللہ۔ اور قرآن پاک نے ایک نص بیان کی ہے، فرمایا کافر تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتا حتیٰ تتبع ملتہ، جب تک کہ تم کافر کے دین کی پیروی نہ کرو۔ یہ نہ مذاکرات سے راضی ہوگا، نہ 2-4 بندے دینے سے راضی ہوگا، یہ اسی وقت راضی ہوگا جب مسلمان دین چھوڑ دے گا۔ یہ قرآن نے بیان کیا۔ کہا کسی طریقے سے عیسائی بناؤ، تو بادشاہ کہنے لگا طریقوں کی کیا ضرورت ہے، 2-3 پتے ہوتے ہیں بندے کا ایمان خریدنے کے، ابھی خرید لیتے ہیں، چلو پھینکو پتے۔ تو اس نے پہلا پتا پھینکا، کہنے لگا قیمت تیری مرضی، قیمت جتنے پیسے تو کہے گا میں انبار لگا دوں گا دولت کا، عیسائی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے آنکھیں کھول کے دیکھا، فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، تو مسلمانوں کو جانتا ہی نہیں۔ فرمانے لگے پاگل، اگر میں نے دولت کمانی ہوتی تو میں تجارت کرتا، میں دولت کمانے نہیں نکلا، میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوں۔
مجھے دولت کی ضرورت نہیں. اس نے اس سے مایوس ہو کے دوسرا پتا پھینکا. یہ بڑی مشکل بات ہے جو میں سنا رہا ہوں. آپ سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، پر کام خاصا مشکل ہے. پیسے دیکھ کے بھی بندہ رخ بدل جائے، یا تو فتوے بدل جاتے ہیں پیسے لے کے. اللہ معاف کرے. حکمرانوں کو لوگ چٹھی دے دیتے ہیں، کہتے ہیں تو بالکل امیر المومنین ہے، پاک صاف ہے. پہلے اسلام زندہ باد کے نام پر ووٹ لیتے ہیں، پھر 2 وزارتیں لے کے ساری حکومتیں صحیح ہو جاتی ہیں. پھر فوری طور پہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، میں جو 2 وزارتیں مل گئی. اب دوسری بات کی، کہنے لگا پیسے نہیں لینے تو میں بادشاہ ہوں، بادشاہی کے بعد جو عہدہ تم کہو گے تمہیں دے دیں گے، جو عہدہ کہو گے. آپ کہنے لگے میں نے تو پہلے تجھے بیوقوف کا لقب دے دیا ہے، تو بڑا ہی پاگل ہے. او خدا کے بندے، میں مصطفیٰ کا صحابی ہوں، اور نبی پاک کے صحابی ہونے سے بڑا عہدہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. نبیوں کے بعد سب سے بڑا عہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا. یہ عجیب بات ہے، تو مجھے پیغام دے رہا ہے. اس سے بھی مایوس ہو گیا. اب آخری چال چلی، ایمان لوٹنے کی آخری چال. وزیر کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی، اسے سجا سنوار کے کمرے میں بھیج دیا. عام نوجوان نہیں، 1000 کے مقابلے میں لڑنے والا نوجوان، طاقتیں، ہمتیں. ساری رات وہ لڑکی بیٹھی رہی، بڑا مشکل کام، ساری رات بیٹھی رہی. اور جناب عبداللہ بن حذافہ کو وضو کے لیے پانی بھی نہ دیا. فرماتے ہیں میں تیمم کر کے ساری رات ہی نفل پڑھتا. جب سحری کا وقت ہوا تو بی بی بول پڑی، کہنے لگی تو انسان ہے کہ جن ہے؟ تو انسان ہے کہ فرشتہ؟ میں سجی سنوری دلہن تیرے کمرے میں رہی اور تو نے پلٹ کے نہیں دیکھا. حضرت عبداللہ بن حذافہ رو پڑے، فرمانے لگے تو نہیں جانتی پر میں تو جانتا ہوں. کہا کیا جانتے ہو؟ تو کہنے لگے میں جانتا ہوں میرا رب مجھے آزما رہا ہے. وہ آزما رہا ہے کہ کچا ہے کہ پکا ہے. کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. وہ آزما رہا ہے مجھے. آزما ملت کے جوانوں، تم آزمائے جاتے ہو اور ذرا سی بات پر ایمان دے آتے ہو. کب وہ آزما رہا ہے مجھے. فجر کا وقت ہوا تو باپ نے دروازے پہ دستک دی، جس نے بیٹی اندر بھیجی تھی. جب دروازہ کھولا تو بیٹی باہر آئی. تو باپ کہنے لگا بیٹی کیا بنا؟ تو کہنے لگی پیچھے ہٹ جا، تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں. کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. کہنے لگا تو نے تو مسلمانوں کے نبی کو دیکھا نہیں، مسلمان کیسے ہو گئی؟ تو کہنے لگی بتا جس کے غلاموں کی یہ شان ہے وہ رسول کتنی عظمت والا ہو، کا اپنا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا. میرے بھائی یاد رکھ لو، اپنے آپ پہ پابندیاں لگاؤ. ہم بے احتیاط سے زندگی گزار رہے ہیں. مسلمان ہیں، حضور کے غلام ہیں. دیکھو نا، میں اگر دعویٰ کروں کہ میں بہت اونچے خاندان کا ہوں تو لوگ میرا کردار بھی تو دیکھیں گے. اقبال نے کہا تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. اپنی بھی بات کرنا بھائی، ابے دادے کی بات نہ کر. اگر میں کہوں کہ میں بہت بڑے پیر کا مرید ہوں تو لوگ کہیں گے تیرے اندر تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. وہ بہت بڑے ادارے سے میں فارغ التحصیل ہوں تو کہیں گے کوئی شے ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہی، جھوٹی بولتا جا رہا ہے. تو اگر ہم سارے مل کے کہیں کہ ہم بہت عظمت والے رسول کے ماننے والے ہیں تو کافر سوال نہیں پوچھے گا کہ تیرے کردار میں بھی تو کوئی جھلک آنی چاہیے تھی. وہ جو دین ساری لوگوں تک پہنچانا ہے اس پہ عمل کس نے کرنا ہے؟ کون اس پہ ابھی تک برادریوں کا رٹا چل رہا ہے؟ ابھی تک ہم ساری شرطیں پوری کر رہے ہیں وہی جو عام لوگ پوری کرتے تھے. مسلمان اب تو استحصال ہوتا ہے غریبوں کا، استحصال. ٹرک جاتے ہیں جہیز کے، ٹرک وصول کیے جاتے ہیں، اور جب کروڑوں روپیہ لگتا ہے نا امیر کے بیٹے کی شادی پر، بلکہ پیر کے بیٹے کی شادی پہ بھی کروڑوں ہی لگتا ہے، تو غریب پھر جھانک رہا ہوتا ہے. اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی روتی ہے اور اپنے ابا سے پوچھتی ہے کہ ابا ہمیں کس جرم کی سزا دی. پھر لوگ کفر تک جاتے ہیں. نبی پاک کی حدیث سے ساتھ خدا را استحصال چھوڑ دو. غریبوں کو آٹے کا تھیلا نہ دیا کرو، انہیں عزت دینی سیکھو، انہیں عزت دو. ان کی بچیوں کو لائنوں میں بٹھا کے نکاح نہ پڑھاؤ اجتماعی شادیوں کے. اگر ان کا کچھ کرنا ہے تو رات کے اندھیرے میں جا کے بیٹی کے باپ کو ملو اور اس کے ہاتھ میں پیسے رکھو. کیا بتاؤں آپ کو، پاک رسول کا پاک خاندان. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا جا رہا تھا تو موٹے موٹے نشان تھے کمر پر.
लोगों ने आपके साहबजादे को पूछा कि इमाम की कमर पर निशान का है कि? कहने लगे मेरे अब्बा जी रात के अंधेरों में गरीबों के घरों में राशन के थैले अपनी कमर पे रख के छोड़ के आया करते। लोगों ने देखा इस्तफसार से कि बेटे तुम कहाँ होते थे? अब्बा जी थैले उठाते थे। कहने लगे मैंने कई बार कहा कि मुझे दे दो, मैं छोड़ आता हूँ। तो मेरे वालिद कहने लगे बेटा अगर तुझे थैला दूंगा तो उस गरीब का नाम भी बताना पड़ेगा, तो मैं उसे रुसवा नहीं कर सकता। ये भी कुछ अरसा पहले की बात है। हमारे कसूर के करीब एक बच्ची रोजनामा और साफ के दफ्तर पहुंच गई। कहने लगी कल हमारी खबर लगाई थी, अब दोबारा लगा दी। खबर क्या है? कहने लगी मैं माँ के पेट में थी जब मेरा बाप फौत हो गया, चचाओं ने घर से निकाल दिया, मेरी माँ ने लोगों के बर्तन धो धो के पाला, मैं मैट्रिक में हूँ और मेरा बड़ा भाई FA कर रहा है। कल चौधरी साहब हमारे घर आए, तो कहने लगे बीबी किसी को बताएंगे नहीं, ताबुन करने आए। पता तब चला है कि जब एक कांटे का थैला था और मेरी अम्मा रोती हुई घर आई। कहने लगी बेटो मैंने तो पर्दा नहीं खोला पर आज लोग अखबारें देख देख के मेरी तरफ इशारे कर रहे। किस मोबाइल से तस्वीर उतार के ले गए, गरीबनी को रुसवा कर दिया। मैंने तो पर्दा रखा हुआ था कि बर्तन मान के बच्चे पालती। उस 10वीं में पढ़ने वाली बच्ची ने भाई को साथ लिया, पहले सेठ के घर गई। कहने लगी आज तक जो मैं बड़ी हुई तो तेरा आटा खा के बड़ी हुई हूँ, ये मेरा भाई आज FA में गया तो तेरे घर से रोटी आया करती थी। एक थैला दे के 3 अखबारों में खबर लगवाता है तू। रख अपना थैला, हम ले आए हैं। और जाके दोबारा अखबार वालों को बता के वो थैला वापस कर गए। और फिर गई रोजनामा और साहब के दफ्तर। कहने लगी कल तुमने हमारी इज्जत की धज्जियां बखेरी थी ना, आज दोबारा से खबर लगाओ। गरीबों के हिस्से में क्या यही खबरें रह गई हैं कि उन्हें चेक दिए जाते हैं जो कैश में नहीं होते? उनके साथ ये सलूक किया जाता है। गरीब बेटियां रात तक रही हैं और अपना चचा अमीर है पर वो रिश्ता पूछने को तैयार नहीं, इसलिए कि बाप के पास देने को जहेज नहीं। खुदारा उम्मत बनो उम्मत, इस मुस्तफ़ा की तारीफें बताते हो, उनके किरदार पर अमल करके भी दिखाओ। उधर भी आओ, एक दूसरे का ख्याल करना सीखो, दुखों का मदावा करना सीखो। अगर मेरा बच्चा नालायक है तो सारे पैसे उसी पे लगाने की क्या जरूरत है? किसी का लायक बच्चा पकड़ ले। वो जो भाग रहा होता है ना, मुझे एक स्कूल के फंक्शन में बुला लिया एक साहब ने, ओपनिंग थी एक बहुत बड़े स्कूल की, तो मैं वहाँ हाजिर हुआ। तो माहिर तालीम साहब कह रहे थे हमें टैलेंट दो, हम तुम्हें निखार के देंगे। तो मैंने कहा टैलेंट उसी के पास आता है जो जीप में बैठ के आता है। वो जो बस के पीछे गर्मियों में पानी का कूलर लेके भागता है, उसके अंदर भी बड़ा टैलेंट होता है। और वो जो बेचारा खोखे पे मांजता है ना, खोखे पे बर्तन, उसके पास भी बड़ा टैलेंट होता है। बड़े होटल में मुझे खाना खाने जाने का मौका मिला तो मेरे एक साथी ने वेटर को कहा ये क्या है? प्लेटों में मक्खी जमी हुई है, ख्याल नहीं तुम्हें? ख्याल नहीं आता? उसने ना वो उठाई और आप यकीन करें मेज के नीचे, क्यों पीछे देखता है, और मेज के नीचे हाथ बांधे कहने लगा साहब ऊंचा न बोलो, मेरी नौकरी का मसला है, ऊंचा न बोलो, आपकी मेहरबानी, ना ऊंची बात न करना। वेटर लेके चला गया तो मैंने अपने उस दोस्त से कहा, मैंने कहा तेरा कद काफी ऊंचा हो गया होगा गरीब को डांट के, हिम्मत है तो जा मालिक को डांट, तेरा पता चले। गरीबों पे रोट डाल के कद ऊंचे करते हो, शर्म नहीं आती? ये साहिब ईमान लोगों का तरीका नहीं। कुछ लोगों को गाली दे के वो अगर इस वक्त तुम्हें कुछ कहने की पोजीशन में नहीं तो याद रखना क़यामत में बादशाही गरीबों की होगी, इनको अल्लाह वकार अता करेगा। किसी ने पूछा था एक बुजुर्ग से कि हजरत क़यामत में अल्लाह जालिमों को माफ नहीं करेगा? माफ नहीं करेगा जालिमों को अल्लाह? अल्लाह तो बड़ा माफ करने वाला है। बुजुर्ग फरमाने लगे अगर जालिम को माफ कर दिया जाए तो मजलूम पे जुल्म होता है, अगर जालिम को माफ किया जाए तो मजलूम पे जुल्म होता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला मजलूम पे जुल्म नहीं करेगा, उसे वो ही मजलूम ही माफ करेगा अगर माफ करेगा। ये अल्लाह ने कानून बना दिया। मेहरबानी फरमा साहिब ईमान लोगों का तरीका इख्तियार करें, अपने किरदार में अमल में वो सारी चीज़ें लाएं जो साहिब ईमान लोगों को। फजर की नमाज मस्जिद में जाके अदा करें, फर्ज है। सुबह कुरान पाक की ज़रूर ज़ियारत करें, आधा घंटा मुसल्ले को ज़रूर दिया करें, अपने रब से रिश्ता जोड़ें। ये दुनियादार छोड़ आएंगे, कब्र तक बड़ी मुश्किल से जाते हैं,
قبر تک بڑی مشکل سے جاتے ہیں، گرمی بڑی سخت لگتی ہے۔ قبر کے اندر جن سے آپ کا تعلق رہنا ہے اور پھر وہ جنت کے بعد بھی قائم رہنا ہے، ان سے تعلق قائم رکھیں۔ لمبے سفر کرنے والے اپنی گاڑیوں میں قرآن پاک رکھ لیں، درود شریف کے وظائف وہاں رکھیں، اپنی روحانیت کو زندہ رکھنا، ورنہ ہم نے لوگوں کے بڑے بڑے نام ہوتے بھی دیکھے ہیں، پھر ڈوبتے بھی دیکھے، بھول جاتی ہے دنیا۔ اس لیے صاحب ایمان بنے، ہماری پہلی پہچان مسلمان ہے۔ میں ایک آدھ بات اور عرض کر دیتا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے، لوگ گھڑیاں دکھاتے ہیں جمعے والے دن، مولوی صاحب ٹائم ہو گیا، تو سمجھ لیں میں ڈرا ہوا ہوں اس چیز سے، اس لیے میں وقت پہ چھوڑ دیتا ہوں گھڑی دکھانے سے پہلے۔ حضرت اودس ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے شیخ تھے۔ انہوں نے کچھ لوگوں کی توبہ کے واقعات لکھے۔ وہ کہتے ہیں حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں ایک نوجوان آ کے بیٹھا کرتا تھا، ایک بہت بڑا آدمی تھا، مالدار تھا، بڑے اس کے پاس پیسے تھے، خرچہ کوئی بھی نہیں تھا، ایک بیٹی تھی اس کی 20 سال کی، وہ بھی دونوں ٹانگوں سے معذور تھی، تو پیسے کافی سارے تھے۔ آپ اس کو کہتے یار ایک بیٹی ہے، وہ بھی ٹانگوں سے، 20 سال عمر ہے، کوئی حکیم طبیب اس نے نہ چھوڑا، بچی صحیح نہیں ہوئی۔ فرمانے لگے تو توبہ کر جا اللہ کی، تو وہ روز وعدہ کرتا جس طرح ہم نہیں روز وعدہ کرتے بس میں رمضان سے صحیح ہو جانا، عمرہ کار ہوں پھر میں نیک ہوں، بس تھوڑے عرصے کے بعد میں سیانا بنا، وہ روز وعدہ کرتا، وہ بھی روز وعدہ کرتا پھر نکل جاتا۔ ایک دن صبح آ گیا، میری طرف دیکھیے گا، ایک دن صبح آ گیا، آ کے کہنے لگا حضور میں توبہ کرنے آیا۔ تو آپ نے فرمایا آج کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور ایک 14 سال کا نوجوان آیا ہے، اس کا کردار مجھے توبہ کرا دیا۔ کتنی سالوں کا نوجوان؟ 14-15 سال کا نوجوان، اس کا کردار مجھے توبہ کرا دیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ سننا ذرا۔ میں نے کہا اگر تو صاحب ایمان ہوگا اس کی خیرات آگے بٹے گی۔ کہنے لگا میں کل بازار گیا تو میں نے وہاں سے سامان خریدا، گھر مہمان آنے تھے تو ذرا میں نے زیادہ سامان خرید لیا، مچھلی خرید لی، 10 کلو مچھلی تھی، کچھ اور سامان تھا۔ مزدور بیٹھے ہوئے تھے وہاں چوک میں، مزدور آج بھی بیٹھا ہے نا بیچارہ چوک میں، کوئی کام پہ لے جائے، کوئی کام پہ آج بھی مزدور بیٹھے ہیں، کبھی اس جگہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیتے تو پتہ چلے کس حالت میں ہے مزدور ہیں۔ تلخ بہت بندہ ہے مزدور کے اوقات، بڑے تلخ حالات ان بیچاروں کے۔ تو مزدور بیٹھے ہوئے تھے تو کہتے ہیں ان میں 14-15 سال کا ایک نوجوان تھا، تو میں نے کہا بیٹا مزدوری کرو گے؟ اس نے کہا کہ مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو مزدوری کرنے بیٹھا ہوں۔ کہا یہ میرا سامان ہے تو فلاں محلے میں پہنچانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں 3 دینار لوں گا۔ سودا مزدوری طے ہو گئی۔ کہتے ہیں اس نے سامان اٹھا کے کندھے پہ رکھا، میرے ساتھ ساتھ چل دیا۔ ابھی تھوڑا یاد گئے تھے کہ ظہر کی اذان ہو گئی۔ کہنے لگا چاچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ دوں۔ عمر کتنی؟ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی تے پھر مینوں کھیڈاں بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے، پھر او دی یاد وچ ہی روندیاں ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی، پر ہن تے رولدی رولی گئی۔ کہتے ہیں کہ اگر اجازت دے تو نماز پڑھ لوں۔ میں نے کہا پڑھ لو۔ کہتے ہیں میں ایک پھٹے پہ سامان رکھ کے بیٹھ گیا تو بچہ مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ باقی نمازی دیر سے آئے، وہ جلدی آ گیا، سب سے پہلے وہی مسجد سے نکلا۔ تو میں نے کہا بیٹے ابھی تو باقی نماز پڑھ رہے ہیں تو آ گیا۔ تو کہنے لگا چاچا میں نے نفل چھوڑ دیے، کہیں تو یہ نہ سمجھ لے کہ کام چور ہے۔ مزدور کی مزدوری وقت پہ دینی چاہیے، پر مزدور کو بھی 1.25 گھنٹہ سگریٹ پینے پہ نہیں لگانا چاہیے، اسے بھی 1.5 گھنٹہ روٹی اور چائے پہ نہیں لگانا چاہیے۔ جو وعدہ کرے وہ پورا کرے۔ کہتے ہیں وہ جلدی آ گیا۔ کہنے لگا آپ یہ نہ سمجھے کام چور ہو۔ اب اس نے دوبارہ سامان اٹھایا، چلنے لگا تو میں متاثر ہو گیا اس کی اس بات سے۔ رستے میں گرمی ذرا زیادہ تھی، اس کو جب پسینہ آیا تو میں نے کہا بیٹا مجھے دے دو تھوڑا، میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہنے لگا نہیں چچا میں نے 3 دینار مزدوری طے کی ہے، اگر سامان آپ اٹھائیں گے پھر میں مزدوری پوری نہیں لوں گی، پھر میرا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں میں اور حیران ہوا، گھر لے گیا، اندر جا کے بیوی کو بتایا کہ نوجوان بڑا نیک ہے، لا 3 دینار مزدوری دینی ہے۔ کہتے میں نے وہ 3 دینار بیوی نے دیے، میں نے اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ بیوی کہنے لگی اگر بچہ بڑا نیک ہے، آپ اس سے متاثر ہو گئے تو اسے کون دوپہر کی روٹی کھا لے، کھانا پکا ہوا۔
کہتے ہیں جا کے نا میں نے اس کے ہاتھ میں پیسے رکھے تو میں نے کہا بیٹا میری بات مانو گے؟ اس نے نا 3 دیناروں کو دیکھا، کہنے لگا چاچا تیرا نمک کھا لیا ہے، تیرا نمک لے لیا، اب تو مانوں گا، اصلہ نال جے نیکی کریے وہ نسلہ تاک نہیں بھول دے، اب تو میں مانوں گا، بتائیں۔ میں نے کہا بیٹے دوپہر کا کھانا پکایا کھا لو، رمضان بھی نہیں تھا، عام دن تھے، کھا لو روٹی۔ کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی، بات دائیں بائیں، نہیں نہیں بڑی میری۔ میں نے کہا بیٹے روٹی کھا لو، وقت ہے، ساری دنیا دوپہر میں کھاتی، لمبے دن گرمیوں، کھاؤ۔ کہتے جب میں نے اصرار کیا تو کہنے لگا چچا اصل بات یہ ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا، میں نے روزہ رکھا، صاحب ایمان لوگوں کے تقوی کا نور، روزہ رکھا۔ فرماتے میں نے پوچھا شام تک کیا کرو گے؟ تو کہنے لگا کچھ بھی نہیں کروں گا، جس دن میں 3 دینار کما لیتا ہوں نا، باقی سارا ٹائم یا قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں یا اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ یہاں تو لوگوں کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا، پیٹ ہی نہیں بھر رہا، سودے ہوتے ہیں، دین کے نام پر بھی سودے ہوتے ہیں۔ یہاں تو اللہ جانے وہ کون سا لوگوں نے اندر کنواں کھود لیا ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی چلا گیا ہے پر وہ بھر نہیں رہا، یہ نہیں بھرے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے قبر کی مٹی کے تیرا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ قناعت اختیار کرنی ہے تو خود ہی کرنی ہے، جہاں رکنا ہے تو انہیں خود رکنا، ورنہ نفس کی خواہشیں بھی کبھی پوری ہوئی نہیں۔ کہنے لگا بس 3 دینار کما لوں پر قرآن اور درود و سلام۔ کہتے ہیں میں نے کہا بیٹے اگر افطاری میرے ساتھ کر لو، کہنے لگا کوئی حرج نہیں، کر لیں گے، آپ مجھے مسجد کا پتہ بتا دو۔ تو 10 منٹ لوگوں سے مسجد نہیں بیٹھا کرتا، کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑ آیا، مغرب کے بعد لینے گیا تو اس نے کہا میں نے پانی سے افطار کر لیا، میرا گھر بڑا دور ہے، فکر نہ کریں میں نے رات آپ کے گھر ہی رہنا ہے، عشاء کے بعد ہی روٹی کھاؤں گا۔ کہتے ہیں عشاء کے بعد اسے لائے، کھانا کھلایا، اس کو جگہ دے دی ڈرائنگ روم میں، مہمان خانے میں وہ سو گیا۔ 20 سال کی معذور بیٹی، ترس گئے تھے اپنی ٹانگوں پہ چلے، اس کو میاں بیوی کھانا کھلانے گئے تو باتوں باتوں میں ہم نے کہا بڑا نیک نوجوان آیا، یہ خوبیاں ہم نے دیکھی۔ کھانا کھلا کے بچی اپنے کمرے میں سو گئی، میاں بیوی اپنے کمرے میں آ گئے۔ سحری کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک دی، گھبرا کے اٹھے لیے، کیا ہوا؟ تو باہر سے بیٹی بولی ابا جی دروازہ کھولنا۔ ہم پریشان ہو گئے، بچی اس وقت دروازہ کھولا تو ہماری تو چیخیں نکل گئی۔ وہ بچی جو 20 سال سے چلی نہیں تھی، وہ کبھی دوڑ کے ادھر جاتی، کبھی ادھر آتی، کبھی دائیں نکلتی، کبھی بائیں۔ تو کہا بیٹے یہ کیا ہوا؟ کہنے لگی ابا جی آج آپ نے کہا تھا نا نوجوان نیک آیا ہے، تو میں سوچتی رہی، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اے اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفائی عطا فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے اللہ اس کے صدقے شفائی دے دے۔ کہتی ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے، میری ٹانگوں میں حرکت پیدا ہو گئی تو میں اٹھ کے چلنے لگی ہوں۔ کہتے ہیں میاں بیوی اس کے کمرے کی طرف دوڑے، دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا، دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ یہاں اگر کسی کی کرامت مشہور ہوتی تو وہ کمپنی کی مشہوری شروع کر دیتا، کہتا دوجیاں نو بھی دسی تینوں اتھوں رام آیا، باقی بھی مریض کر لی، فیس بک پہ خبر دو، اور جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں۔ اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ گئے تو کمرہ خالی تھا اور ایک رکا لکھ کے چھوڑ گیا، کہنے لگا مجھے پتا ہے میری حقیقت کھل گئی ہے، اگر تمہیں مجھ سے بڑا پیار ہوا ہے تو میرے پیچھے نہ بھاگنا، توبہ کر کے اللہ والے بن جاؤ، مسجد کی حاضری دو، قرآن پاک سے دل لگاؤ۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنا طواف کراتے ہیں، میں تمہیں یہ درس دے رہا ہوں کہ رب رسول والے بن جاؤ، بچ جاؤ گے۔ کہنے لگے حضور وہ 14 سال کا صاحب ایمان نوجوان آیا ہے، میری بھی زندگی بدل گیا ہے، میرے گھر کی تقدیر بھی بدل گیا ہے۔ کردار سے تبدیلی آتی، کردار سے جب تیرے ساتھ رہنے والوں پر تیری صحبت کا اثر نظر نہیں نہ آتا تو اس کا مطلب ہے تو تقریروں والا ہے، کردار والا ہے، تو باتیں بڑی کرتا ہے، قومی عالمی تجزیے رپورٹیں، لگتا ہے امریکہ بھی تجھ سے پوچھ کے حکومت بناتا ہے، لیکن کردار نہیں ہے۔ تیرے گھر والے، تیرے آس پاس والے تیرا اثر نہیں لے سکے تو کمزور ہے۔ کردار میں حسن پیدا کرے، اپنی عادات کو سنوارے، ایکم احسن عملا، کوالٹی والا عمل کرے، بہترین عمل کرے، یہ اچھی کوالٹی ہو، اچھا ہو اللہ رسول کی نظر میں۔ صاحب ایمان کا عمل
وہ لوگوں کو دین کی طرف رغبت دیتا ہے. لوگ دین کی طرف پلٹتے ہیں جب صاحب ایمان سے ملتے ہیں. ہارون رشید کے زمانے میں بھی ایک بزرگ گئے تھے مزدور لینے. انہوں نے بھی مزدور سے کہا چل مزدوری کرنی. اس نے کہا میری شرطیں ہیں. بابا جی کہنے لگے شرطیں مالکوں کی کہ مزدوروں کی؟ کہنے لگا بہرحال میری ہے. بولو. کہنے لگا میری پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں, میں 3 دینار لوں گا. آپ فرمانے لگے ہنس کے یار یہ تو بڑی اچھی شرط ہے, باقی بھی اس طرح کی رکھ لے ساری. رند مزاج آدمی تھا. کچھ رند مزاج ہوتے ہیں نا, اسی کسی سے کچھ بھی نہیں لگتے, نہ کوئی ساڈا دردی, کوئی شوق نہیں تعریفیں کرانے کا, کوئی شوق نہیں ہاتھ چموانے کا, نعرے مروانے, کوئی شوق نہیں, ضرورت نہیں, مزاج نہیں. وہ کا دوسری شرط تو نوجوان کہنے لگا میری دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کے گھر مزدوری کروں گا, آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. فرمایا کمال ہو گئی بھائی. کہنے لگا تیسری شرط میری یہ ہے کہ میں اذان سے پہلے پہلے کام کروں گا, جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا, اللہ کی سنوں گا, مسجد جاؤں گا. کہتے ہیں بالکل صحیح ہے تو آ جا. کہتے ہیں اسے گھر لا, ایک دیہڑی کا کام تھا, لیکن جب اسے میں نے لگایا نا اس نے 2 گھنٹے میں ہی سارا کام کر دیا. فرمانے لگے وہ آپ نے دیکھا نا بندہ کام شروع کراتا ہے پھر کام بھی نکلتے آتے ہیں. مزدور اچھا ملا تو ہم نے باقی کام بھی کرانے کا فیصلہ کر لیا. فرمانے لگے ظہر کی اذان ہوئی تو اس نے مٹی اٹھا کے باہر رکھی ہوئی تھی. اذان ہو گئی تو مسجد کی طرف چلنے لگا. میرا بیٹا کہنے لگا ذرا سائڈ پہ کر دے پھر نماز پڑھ لیں. میں نے چپ کر, تیرے ابے سے بات ہوئی تھی, جب اذان کا وقت ہوتا ہے میں بندوں کی نہیں سنتا, نماز پڑھوں. کہتے وہ نماز پڑھ کے آیا, کام کیا, شام کو مزدوری لی. تو میں نے اس سے پوچھا کل کہاں ملو گے؟ کہنے لگا بابا سیانے بیانے بندے ہو, بتاؤ کل تک زندہ رہو گے؟ یقین ہے مجھے تو کوئی نہیں, اس لیے میں ایک دن ہی مزدوری کرتا ہوں, کل کی کل دیکھی جائے گی. یہاں تو اللہ خیر کرے, مسلمانوں کو یقین ہی نہیں نا کہ کل بھی اللہ اگر زندگی دے گا تو روزی بھی دے گا. اکٹھا کر کے رکھتے ہیں نسلوں کے لیے, اکٹھا کر کے اکٹھے کے چکر میں پڑے. فرماتے ہیں ہفتے کا دن تھا, اگلے دن اتوار تھی, میں دوبارہ اسے لینے گیا تو اس کے دوستوں سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ صرف ہفتے کے دن آتا ہے. وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے, جب لے لیتا ہوں پھر میں کوئی اور کام نہیں کرتا. اب ہفتہ وہ اللہ اللہ کرے گا, تبلیغ کرے گا, رب کی بارگاہ میں رہے گا. کہتے ہیں میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ مزدور وہی لانا ہے. اگلے ہفتے میں پھر لایا, اس نے انہی شرطوں پہ کام کیا. تیسرا ہفتہ, چوتھا ہفتہ, پھر میں ایک دن گیا تو وہ نہ ملا. میں نے لوگوں سے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگے بیمار ہو گیا ہے. گھر کہاں ہے؟ کہنے لگے غریبوں کے گھر بھلا کہاں ہوتے ہیں, قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے. فرماتے میں تیمارداری کرنے گیا, پوچھتے پوچھتے نام کا بھی پتہ نہیں, بلدیت کا بھی پتہ نہیں, گلیا پوچھتے پوچھتے گھر پہنچا. دروازے پہ ہاتھ رکھا تو کہنے لگا حضور مجھے پتہ ہے آپ ہی آئے ہیں, اندر آ جائے, دروازہ کھلا ہے. تو میں اندر گیا تو تیز بخار. کہنے لگا آپ کا انتظار کرتا تھا, ایک کام کہنا ہے. میں نے کہا کہو. کہنے لگا بابا آج رات میرا انتقال ہو جائے گا. جانے لگا. مسافر او پہ دستیاں قبراں جنہ تے پھول پے, ادھروں کوئی نہیں جی آمدا, ادھروں لکھاں. یہ 3 دینار رکھ لے, کفن خرید کے نا تو اس قبرستان میں جنازہ پڑھ کے دفن کر دینا. تو پھر جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک ہیرے کی انگوٹھی نکالی. کہنے لگا یہ انگوٹھی لے لو, جب مجھے دفن کرو تو پھر ہارون رشید بادشاہ کے پاس جانا, اسے کہنا تیری ایک امانت ہے, پھر یہ امانت دے دینا. فرمانے لگے میں نے ایک بات اور کرنی چاہی تو ہاتھ باندھے رو پڑا. کہنے لگا آپ جائیں, سفر لمبا ہے, وقت تھوڑا ہے, رات کو میں نے جانا ہے, بڑی لمبی معافیاں مانگنی, مجھے اپنے رب کے ساتھ تنہائی کر دے. فرماتے میں آ گیا پر ساری رات اس کی باتوں نے سونے نہ دیا. صبح کی سورج بڑی مشکل سے چڑھا. جب میں اس کے گھر پہنچا 2-3 لوگوں کو لے کے تو دروازہ مجھے کھلا ملا, خوشبوئیں دور دور تک پھیلی ہوئی. کہتے جب میں اندر گیا تو اس کی آنکھیں بند تھیں اور روح اس کی پرواز کر چکی. یوں لگتا جیسے کسی کا دیدار کر کے ابھی سویا ہے. غسل دیا, کفن دیا, جنازہ پڑھا, دفن کیا. میں تو 2-3 بندے لے گیا تھا, پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئے. میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے, کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ آئے. کہتے ہیں دفن کیا,
عصر کی نماز کے وقت میں انگوٹھی لے کے ہارون رشید کے دربار میں پہنچا. ہارون رشید گزر رہا تھا, آواز دی بادشاہ سنو. اس نے توجہ نہ دی. میں نے کہا تیری ایک امانت ہے. وہ مجھے کونے میں لے گیا تو میں نے انگوٹھی نکال کے دی. میں نے کہا یہ تیری امانت. رو پڑا, کہنے لگا انگوٹھی والا کدھر ہے؟ میں نے کہا اس کا تو انتقال ہو گیا. کہنے لگا قبر پہ لے جاؤ. جب میں قبر پہ لے گیا تو وہ قبر پہ لیٹ کے رونے لگا. میں نے کہا مجھے کچھ بتا یار. نہ اس نے بتایا نہ تو بتاتا. یہ کون تھا؟ کہنے لگا بابا یہ میرا بیٹا تھا. کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا روز مجھے رات, حضرت داؤد تائی کا مرید تھا, روز مجھے آ کے کہتا تھا با تو نے اور میں نے جو رستہ اختیار کیا یہ تباہی کا ہے. بڑی ٹانگیں دنیا میں پھیلا لی ہیں, جاتی دفعہ کٹھی نہیں ہو سکے. ابا تو نے بہت سارے لوگوں کا بوجھ اٹھایا ہے, کیسے چکائے گا؟ میں روز اسے سمجھا کے سلا دیتا تھا. پھر ایک دن میرا بیٹا کہنے لگا ابا تو نہیں مانتا, میرا رستہ اور ہے, تیرا رستہ اور ہے. یہ ہیرے کی انگوٹھی غلطی سے اس کی جیب میں رہ گئی تھی, دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی. پھر رو کے کہنے لگا بابا تھا یہ میرا بیٹا پر میرا مرشد نکلا, میرا پیر نکلا ہے. دیکھو اپنی دنیا اور آخرت سنوار گئے. صاحبو بس یہی بات میں نے شروع کی تھی. زمین کی آواز کو سن لو اس کو. روز رات کو ہمیں پیغام دیتی ہے کہ واپس آ جاؤ. نہ جہاں میں کہیں بھی امان ملی, جو امان ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب ہو, تیرے عفو بندہ نواز ہوئے.